اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر سال کی طرح ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو بڑا احسان ہے ہمارے اللہ کا ہم پر کہ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آیا، یہ بڑا احسان ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ جو رمضان کے اوپر غور کی جائے، انسان صبح سے لے کے شام، اور انسان پیدا ہوتے ہیں بچہ، جوان، پھر بوڑھا، اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے نا میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کیا کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ صبح سے لے کے شام اللہ کی عبادت، اور شام سے لے کے صبح اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کی۔ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ عبادت کے لیے تو فرشتے کافی تھے، ہے نا؟ فرشتے جو رکوع کے اندر ہے وہ رکوع کے اندر ہی ہے نا؟ جو سجدے کے اندر ہے وہ سجدے کے اندر ہی ہے۔ عبادت کے لیے تو فرشتے کافی تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین کے اندر ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، یعنی کہ انسان جو زمین کے خلیفہ ہوں گے، ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ، ہم تیری حمد کے لیے، تیری بڑائی کے لیے، تیری عبادت کے لیے ہم کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ تو اس پر غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق بنانی تھی کہ دیکھو جو فرشتے ہوتے ہیں، فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نہ تو انہیں کھانے کی حاجت ہے، نہ انہیں پینے کی حاجت ہے، نہ انہیں سونے کی حاجت ہے، نہ انہیں کسی کام کی حاجت ہے، نہ جسمانی خواہش کی ان کو حاجت ہے۔ فرشتوں کو ہے میرے بھائی، کوئی حاجت نہیں ہے فرشتوں کو۔ لیکن جب انسان کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خواہشات رکھ دی، گناہ کرنے کی خواہش رکھ دی، اور اللہ کی اطاعت کا مادہ رکھ دیا۔ دو مادے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر، انسان کے اندر، ایک تو خواہش کا، ایک اللہ کی اطاعت کا مادہ رکھ دیا۔ کس کا بھائی؟ اللہ کی اطاعت کا۔ اب جو انسان اللہ سے ڈر کر ہے نا اپنی نفسانی خواہشات کو روکے، ہے نا، اپنے نفس کو دبائے، اللہ سے ڈر کر، اس کو کیا ہے کہ وہ حضرت فرما رہے تھے کہ وہ تقوی کی وجہ سے فرشتوں سے آگے نکل جائے۔ کیوں فرشتوں سے آگے؟ اس لیے نکل جائے، جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عبادت کے لیے ہی بنایا ہے۔ ان کے اندر گناہ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی نہیں فرشتوں کے اندر۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے گناہ کی طاقت رکھی ہے، لیکن یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنی خواہش کو دباتا ہے۔ تو اس لیے یہ مقصد بیان کیا کہ ہم نے صرف انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے انسان کے ساتھ میں اس کی ضروریات لگا دی۔ کیا لگا دی میرے بھائی؟ ضروریات۔ کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، اور معاشرے میں سروائیو بھی کرنا ہے نا، کہ میل جول بھی کرنا ہے، تو عبادت نہیں ہو پا رہی ہے نا۔ اصل مقصد جو تھا وہ اللہ کی عبادت تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم تجارت حلال طریقے سے کریں گے، بزنس حلال طریقے سے کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی ثواب رکھا ہے۔ اس پر بھی کیا رکھا ہے؟ ثواب۔ تو جب انسان دنیا کے مشغلوں کے اندر لگ جاتا ہے، کس کے اندر میرے بھائی؟ دنیا کے مشغلوں کے اندر، تجارت کے اندر مشغول ہو جاتا ہے نا، جو چیز حلال ہے تجارت، لیکن یہ فرمایا کہ تجارت اس طرح کرو کہ تمہیں اللہ کی یاد سے، یعنی تمہیں خرید و فروخت اللہ کی یاد سے
جو تم خرید فروخت کر رہے ہو تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے۔ اس طرح ہمیں کام کرنے دنیا کے، کوئی بھی کام ہو، پڑھائی ہو، ہے نا، بزنس ہو، کچھ بھی کام ہو، ہے نا، انجینئر بننا ہو، ڈاکٹر بننا ہو، کچھ بھی ہو، اس کیا ہے کہ یہ ہمیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے۔ کیا نہ کرے میرے بھائی؟ اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے۔ دنیا کے مشغلے ہیں یہ اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے۔ لیکن جب انسان کو اجازت دی گئی روزی کمانے کی، ہے نا، وزارت کی، پڑھائی کی، دنیاوی پڑھائی کی جو اجازت دی گئی، یہ انسان دنیا میں ہی لگ کے رہ گیا۔ جو بندے ہیں اللہ کے بندے، یہ دنیا میں ہی لگ کر رہ گئے۔ پورا سال، ہے نا، 11 مہینے دنیا کے اندر ہی انسان کے گزر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بندوں کو یہ رمضان کا مہینہ لائے ہیں کہ میرے بندے دنیا کے اندر زیادہ مشغولی میں ہو چکے ہیں، گناہ کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے اوپر لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر رحمت کے، اپنی رحمت اتارنے کے، ہے نا، اپنے فضل کرنے کے بہت سے ایسے مواقع رکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ رمضان المبارک ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہی ہے کہ جس طرح بیت اللہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ اب وہ کس سے بنا ہوا ہے؟ بظاہر تو وہ گارے مٹی سے بنا ہوا ہے نا، دیکھنے میں تو اس سے اچھے اچھے گھر بنے ہوئے ہیں، لیکن بیت اللہ کیوں اس کی اتنی عزت ہے، کیوں اس سے روح کی تربیت ہوتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا گھر کہہ دیا۔ کیا کہہ دیا؟ اپنا گھر کہہ دیا۔ اس وجہ سے جو ہم بیت اللہ کو محبت کی نظر سے دیکھتے رہیں تو انسان کی روح میں ترقی ہوگی، انسان کی روح سدھرے گی۔ انسان کی کیا سدھرے گی؟ روح۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو بھی اپنا مہینہ کہا۔ کیا کہا میرے بھائی؟ اپنا مہینہ، کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے، کہ جو میرے بندے راستے سے ہٹ چکے ہیں، ہے نا، 11 مہینے خوب دنیا کما رہے ہیں، دنیا میں لگے ہوئے ہیں، ہے نا، اور صبح سے شام ہو جاتی ہے، میری اس کو جو اصل مقصد تھا اس کے اندر وہ پورا نہیں ہوتا۔ اصل مقصد کیا بیان کیا انسان کی پیدائش کا؟ عبادت پوری نہیں ہو پا رہی۔ جو بیچارے نماز بھی پڑھتے ہیں، کہ کتنا ٹائم لگتا ہے نماز میں؟ 5 ٹائم کی نماز میں 1.5 گھنٹہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ 1.5 گھنٹہ جو لگا رہے ہیں نمازی لوگ بھی، یہ بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ رمضان کا مہینہ بھیجتے ہیں کہ جو میرے بندے گمراہ ہو چکے ہیں انہیں اللہ اپنی طرف کھینچتے ہیں، ٹریک پر لے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ کی رحمت کا بہترین، اللہ کی رحمت اس مہینے کے اندر نازل ہوتی ہے میرے بھائی۔ اس لیے ہم رمضان کی قدر کریں، دوبارہ آئے نہ آئے رمضان کا مہینہ، اس لیے اب موقع ہے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھو 2 چیزیں اس کے اندر مشہور، 2 چیزیں ہیں نا اس کے اندر، روزہ اور تراویح، ٹھیک ہے نا۔ روزہ اور تراویح یہ کیا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ فرض ہے، اور تراویح سنت موقدہ ہے، یعنی ضروری ہے، سنت موقدہ، ٹھیک ہے نا۔ تو تراویح سنت موقدہ ہوگی، تو 2 چیزیں اس میں فرض کر دی گئی، یعنی روزہ فرض کا اور سنت کر دی گئی تراویح۔ یہ 2 چیزیں ہیں، یہ 2 چیزیں اصل 2 چیزیں ہی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو رمضان کے جو روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں قرآن شریف کے اندر کہ لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اصل جو مقصد ہے روزے کا وہ تقوی ہے۔ جو تمہارے اندر تقوی نہیں پیدا ہوا تو تمہیں ابھی روزے کا صرف ثواب بھی ختم ہو جائے گا، اور صرف جو فرض ہوتا ہے وہ ادا ہو جائے گا، لیکن روزے کا جو اصل مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ اصل مقصد کیا ہے روزے کا؟ تقوی اختیار کرنا۔ کیا ہے میرے بھائی؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں کہ خواہش، دل چاہ رہا ہے کہ بد نظری کروں، دل چاہ رہا ہے جھوٹ بولوں، دل چاہ رہا ہے کہ موبائل کے اندر فحش فلمیں دیکھوں، ہے نا، اور دل چاہ رہا ہے یعنی فوٹو وغیرہ دیکھوں، کچھ بھی ہے جو گناہ مشکل تھے وہ آسان ہو چکے ہیں موبائل کی وجہ سے، جو گناہ مشکل تھے وہ آسان ہو چکے ہیں، دل چاہ رہا ہے، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی ڈر کی وجہ سے انسان بندہ اللہ کی ڈر کی وجہ سے اپنی خواہش کو دباتا ہے، جھوٹ بولنے سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے۔ کس سے بچتا ہے؟ غیبت بھی بہت بڑا گناہ ہے، چغلخوری بہت بڑا گناہ ہے نا۔ وہ اللہ کے نبی کے دور میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا تو اللہ کے نبی نے کہا تمہارا روزہ نہیں ہے، تو ان سے کیا کروائی گئی؟ الٹی کروائی گئی، تو ان کے اندر سے معجزے کے طور پر خون یعنی کہ گوشت کے لوتھڑے نکلے اندر سے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا روزہ نہیں ہے، تمہارا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو یہ کیا ہے کہ غیبت ایک اتنا بڑا برا عمل ہے کہ جو گناہ ہے، غیبت ہو گیا، چوری ہو گیا، بد نظری ہو گیا،
ہے نا، اور جتنے نماز کا چھوڑنا ہو گیا، اتنے بڑے عمل ہے، اتنے بڑے گناہ ہے یہ کہ جو انسان ان کو کرتا ہے تو روزہ نہ رکھنے کے برابر ہی ہو جاتا ہے۔ روزہ ٹوٹتا تو ہے نہیں، لیکن روزے کا ثواب بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو اصل مقصد جو بیان کیا روزے کا وہ تقویٰ کیا گیا میرے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ جو ہمارے اندر تقویٰ نہیں پیدا ہوا، ہم اللہ کی فرما برداری کرنے پر نہیں آئے، رمضان کے مہینے میں بھی اس روزہ رکھ کر بھی دیکھو خوب اچھی طرح سوچنی چاہیے اللہ تعالیٰ تقوی کی پریکٹس کس طرح کرا رہے ہیں۔ یہ تربیت کا زمانہ ہے، یہ تربیت کا جو دور ہے، جو 30 دن ہوتے ہیں نا، یہ مسلمانوں کو نئی زندگی دینے کا دور ہے، تربیت کا دور ہے 30 دن۔ انسان اس کے اندر مسلمان کی پریکٹس کرائی جاتی ہے، کس طرح کہ جو حلال چیز تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی حرام کر دی، جو حلال چیز تھی کھانا وہ بھی حرام کر دی اس مہینے کے اندر۔ تو کس طرح تقوی کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے، یہ سوچنے والی بات ہے کہ انسان کے صبح سے جو سبھی جتنے بھی بھائی روزے دار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب نے صبح روزہ رکھا ہوا کہ ہم مغرب کے بعد مغرب کے ٹائم یعنی افطاری کے ٹائم ہم روزہ کو کھولیں گے۔ سبھی کا ارادہ ہے نا، سبھی کا ارادہ یہی ہے نا کہ روزہ افطاری کے ٹائم کھولیں گے، لیکن اتنی پیاس کے باوجود صبح سے ہے نا دوپہر کو پیاس لگنی شروع ہو جاتی ہے نا، دوپہر کو پیاس لگنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہ اللہ کا بندہ یہ روزے کے اندر پیاس لگ رہی ہے اور پانی موجود ہے گھر کے اندر، اور بھوک لگ رہی ہے، کھانا موجود ہے، لیکن یہ نہ پانی کے قریب جا رہا اور نہ یہ کھانے کے قریب جا رہا۔ کتنی اچھی پریکٹس کرائی جا رہی ہے اس کو تقوی کی۔ اصل تو مقصد تقوی ہے کہ اس کو کتنی اچھی پریکٹس کرائی جا رہی ہے تقوی کی، کہ یہ اللہ کی ڈر کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی عظمت کی وجہ سے یہ بندہ کیا کھانے پینے کا سامان موجود ہے پھر بھی کھانے پینے کے قریب نہیں جا رہا۔ تو کس طرح تقوی کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے۔ ہم سوچے تھوڑا اس رمضان کے میں کہ روزے ہم پر کیوں فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ نے صاف بتا دیا روزے تم پر اس لیے فرض کیا تھا کہ تم تقوی اختیار کرو۔ کیا کرو؟ تقوی اختیار۔ اب ہم حلال چیز تو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کی ڈر کی وجہ سے حلال چیز تو چھوڑ دی، کھانا پینا حلال ہے، اور رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ دن کی روشنی میں حرام کر دیا، چھوڑ دیا، لیکن جو چیزیں پہلے سے ہی حرام ہے، جو چیزیں پہلے سے حرام ہے، نماز کا چھوڑنا پہلے سے حرام ہے نا، جو نماز چھوڑتا ہے حرام ہے نا، نماز کا چھوڑنا حرام ہے، جو اور سود کھانا حرام ہے پہلے سے ہی، جھوٹ بولنا پہلے سے ہی حرام ہے، غیبت کرنا پہلے سے ہی حرام ہے، ٹھیک ہے نا، بد نظری کرنا پہلے سے ہی حرام ہے نا میرے بھائی، پہلے سے حرام ہے نا یہ چیزیں۔ تو جب ہم نے رمضان کے مہینے میں جو حلال چیز چھوڑ دی، اور جو میرے بھائی ہم رمضان کے مہینے جو پہلے سے حرام چیزیں اس کو نہ چھوڑیں گے، تو میرے بھائی روزے کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں پہنچے گا، پہنچ سکتا ہے میرے بھائی۔ اس لیے ہم روزے کا مقصد ہے اس کو حاصل کرے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تک ہی نہیں ہے کہ روزہ رکھ لیا اور تراویح الٹے سیدھے پڑھ کے تراویح پڑھ لی، یہ تو کرنا ہی ہے، یہ تو فرض، یہ تو ضروری ہو گیا، لیکن جو اس سے چاہا جا رہا ہے وہ تقویٰ چاہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو قریب کرنا چاہ رہے ہیں، تبھی تو شیطان کو بند کر دیتے اللہ تعالیٰ، لیکن یہ بندہ پھر بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہا۔ اس ماہ رمضان کے مبارک کے مہینے میں بھی نماز اس کی چھوٹ رہی ہے نا، تہجد کا تو کیا کہنا، تہجد کا تو کیا کہنا، نماز اس کی چھوٹ رہی ہے، نفلوں کا کیا کہنا، تسبیحات کا کیا کہنا، قرآن کا کیا کہنا، وہ تو فرض ہے ہی نہیں نا، لیکن نماز اس کی چھوٹ رہی ہے مسلمان کی، اور اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں رمضان کے مہینے کے اندر بھی۔ تو میرے بھائی ہم اس کا مقصد جو رمضان کا مہینہ ہے یہ اللہ تعالیٰ سے ملانے کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوتا ہے اس رمضان کے مہینے میں، جو ہم اس کے اندر غفلت برتے کہ میرے بھائی، تو میرے بھائی ہمارا کون سا وہ دن ہوگا جس دن ہم اللہ سے توبہ کریں گے، کون سا وہ دن ہوگا؟ ارے میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو اپنا گھر کہا، اب بیت اللہ کے اندر جا کے گناہ کرے گا کوئی؟ وہاں پہ جا کے فوش فلمیں دیکھے گا موبائل کے اندر بیت اللہ کے قریب بیٹھ کر؟ نہیں دیکھے گا۔ اس طرح رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں پرہیزگاری اختیار کرو، اور اپنی ماں کو اپنی بہنوں کو ہے نا کیا پردے کا حکم، پردہ۔ آج ہماری ماں بہنیں روزہ رکھ رہی ہے لیکن سر پہ چننی نہیں ہے، بازار میں کھلے عام چل رہی ہے، تو کیا ہے، روزے کا ثواب گیا، صرف فرض ادا ہوگا، کچھ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اصل مقصد کیا تھا؟ تقویٰ تو عورتوں کے اندر سے بھی نکل گیا ہماری، ٹھیک ہے نا۔ اور صبح کیا کرتے، نماز کے اندر بھی سستی ہماری، روزہ رکھ لیا، جوہر کی نماز ہی نہیں پڑھ رہے، جوہر کی پڑھ لی، عصر کی گول کر دی کام کے چکر میں۔ تو اس طرح ہو رہا ہے انسانوں کے، کیوں ہو رہا ہے یہ؟ کہ اصل جو ہمیں مقصد دیا گیا تھا وہ ہم نے ابھی سمجھا ہی نہیں۔ اصل مقصد میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ اصل مقصد ہے انسان کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے انسان، یہ مقصد ہے،
اور آج انسان غفلت کی زندگی گزار رہا ہے میرے بھائی، اس کے مہینے کی قدر کر لو، ٹھیک ہے؟ اس مہینے کے اندر رمضان کے روزے میرے بھائی ہر ایک پر فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہے، فرض، ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ 2 آدمی چھوڑ سکتے ہیں، 2 قسم کے آدمی، ایک تو سفر میں اور ایک بیماری میں، اس کے علاوہ سب پر فرض ہے، چاہے دہاڑی والا ہو۔ اب کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے تو کام زیادہ کرنا پڑتا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہو رہا، تو میرے بھائی یہ اسلام کا رکن ہے، اسلام کی بنیاد ہے روزہ، ٹھیک ہے نا؟ کلمہ، نماز، روزہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جو ہم پہلی بات تو ہم عام حالت میں نماز ہی چھوڑ رہے ہیں، اس کے بعد اب رمضان کا مہینہ آیا تو ہم نے نماز بھی روزہ بھی گول کر دیا ہم نے، تو کتنی ہمارے تو کوئی بھی یعنی کہ ستون قائم ہی نہیں، ہم نے تو ابھی اپنے اسلام کی عمارت ہی نہیں قائم کی۔ نہ تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں پابندی کے ساتھ میں، پڑھ بھی رہے ہیں تو کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، تو اسے کیا کہا گیا کہ یہ نماز سے گمراہ ہے، یہ نماز سے غافل لوگ ہیں، یہ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اس کے بعد میں رمضان کا مہینہ آ گیا، اس کے اندر بھی غفلت برت رہے ہیں ہم، اس کے اندر بھی غفلت برت رہے ہیں، تو یہ میرے بھائی بہت غلط ہے، اتنا بڑا گھاٹا ہے میرے بھائی، بہت بڑا گھاٹا ہے۔ ہم سب کو مرنا ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ اعمال کروا رہے ہیں کہ انسان کا اندر کی روح صحیح ہو۔ جو دنیاوی کام ہے، جو دنیاوی مشغلے ہیں، تجارت ہے، بزنس ہے، کیا میرے بھائی؟ تجارت ہے، بزنس ہے نا، یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہماری باڈی کو، ہمارے جو باڈی ہے اس کو تقویت پہنچاتی ہے، اور جو یہ اعمال ہے، روزہ ہے، نماز ہے، اور جتنے بھی عمل ہے، سب یہ کس کو تقویت پہنچاتے ہیں؟ یہ ہماری روح کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ ہماری روح جب روح اور بدن کا مقابلہ کرتے ہیں تو اس میں ہمارا بدن آگے نکل چکا ہوتا ہے کہ ہم، اور جب روح کا مقابلہ کریں تو روح تو ہماری اتنی پیچھے رہ گئی، تبھی اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ دے رہے ہیں۔ کرو گے میرے بھائی اس رمضان مہینے کی قدر، اس کے اندر اپنی عبادت کو بڑھا دو رمضان کے مہینے میں، آئندہ آئے یا نہ آئے۔ پتہ نہیں کتنے لوگ ہو گئے پہلے خواہش کر رہے تھے کہ ہمارے زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آئے گا اور ہم رمضان کے روزے رکھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو اٹھا لیا ہے۔ تو اللہ کا بڑا احسان ہے، ہماری زندگی کے اندر رمضان آیا ہے، اس کی قدر کرے، 5 ٹائم کے نمازی بن جاؤ، اس مہینے کے اندر تو بن جاؤ میرے بھائی۔ یوں فرمایا اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزرا اس کا پورا سال سلامتی کے ساتھ گزرے گا۔ اللہ کے نبی خوشخبری دے رہے ہیں، اور جو ہمارا رمضان ہی ایسے غفلت میں گزر رہا ہے تو پورا سال ہی غفلت میں گزرے گا، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے میرے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم 5 وقت جماعت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والے بنیں، اور جتنے بھی بھائی روزے دار ہیں پوری دنیا میں، جتنے شہر میں ہے نا، سمندڑے میں جتنے بھی روزے دار ہیں، سب کو میرے بھائی حرام سے بچنا ہے۔ کس سے؟ حرام خوری سے بچنا ہے۔ حرام خوری روزے کے جو ثواب ہے اس کو کھا جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ گانے سننے، بیاج کا، اور صبح کیا روزہ تو ہم نے رکھا حلال مال سے، روزہ کس سے رکھا؟ حلال مال سے، اور افطار کس سے کر رہے ہیں؟ حرام مال سے۔ حلال سے روزہ رکھا اور حرام سے افطار کر رہے ہیں، تو روزے کا ثواب گیا، روزے کا ثواب گیا میرا۔ اس لیے میرے بھائی تقوی پیدا نہیں ہوا تو روزے کا کوئی مقصد ہے ہی نہیں پھر، اس لیے میرے بھائی اپنے اندر تقوی پیدا کرو، داڑھیاں بڑھا لو میرے بھائی، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، داڑھیاں کاٹنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، داڑھیاں بڑھاؤ۔ مسلمان تو نظر آئے کہ یہ مسلمان جا رہا ہے، دور سے نظر آنا چاہیے یہ مسلمان جا رہا ہے۔ آج کیا کرتے ہیں؟ اب سب نے ٹوپی لگا رکھی، اب باہر نکلے گا ٹوپی جیب میں چلی جائے گی، اپنے آپ کو شو ہی نہیں کر رہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ارے بھائی شو کرو گے تبھی تو ہماری جڑ مضبوط ہوگی، اپنے آپ کو شو ہی نہیں کر رہے تو ہم عمل پہ کہاں سے کھڑے، روزے کہاں سے رکھ لے گے تقوی والا؟ جو اللہ روزے کا مقصد بیان کرے وہ کہاں سے رکھ لے گے؟ جب اپنے آپ کو شو ہی نہیں کر رہے کہ ہم مسلمان ہیں، ڈر رہا ہے مسلمان، ٹوپی لگاتا ہوا مسلمان ڈر رہا ہے، جیب میں ٹوپی چلی جاتی ہے اس کی، باہر نکلتے گلی کیوں جو ہو رہی ہے؟ ایمان کمزور ہے، اعمال بھی تبھی کمزور ہے، ایمان کی وجہ سے اعمال کمزور ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو بھی بنانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے خوب کثرت سے رمضان المبارک کے مہینے میں دعا کرنی ہے میرے بھائی، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تقوی پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا جو تعلق ہے اسے مضبوط کر دے، ٹھیک ہے؟ رمضان کیا ہے؟ اللہ سے تعلق اللہ سے تعلق، مضبوط تعلق ہو جا۔ اس لیے جو مشغلے ہیں ہے نا، بیکار کے مشغلے، ان سب کو چھوڑ دو میرے بھائی، خوب اللہ سے لو لگاؤ اس مہینے کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ تسبیحات کرو، جو قرآن شریف پڑھ رہے ہو قرآن شریف پڑھو، ہے نا؟ خوب اللہ سے جوائنٹ رہو اس مہینے کے اندر۔ جو اس مہینے کے اندر میں ڈسکنیکٹ رہے گا اللہ سے تو پھر میرے بھائی اللہ نے جو بخشش کا وعدہ کیا ہے نا اس رمضان کے مہینے میں، وہ کسی کی نہیں، وہ نہیں ہوگی پھر،
وہ تبھی ہوگی جب ہم اللہ سے کنیکٹ ہو گئے. جو اس مہینے کے اندر بھی ہم اسی طرح ہم دنیا میں لگے ہوئے ہیں, اپنے دنیاوی کام کو کم کر دو, ضروریت کے مطابق رکھو, بس کتنا ضروریت کے مطابق یعنی کہ دنیاوی کام کو رکھو. دیہڑی والے کو کہا جاتا ہے کہ بھائی تو دیہڑی چھوڑ دے, جو تیرے پہ روزہ نہیں رکھو رہا دیہڑی چھوڑ دے, روزہ رکھنا پڑے گا, ہے نا, صبر کر. صبر کا مہینہ بتایا نا رمضان کا مہینہ, آج لوگوں سے صبر ہی نہیں ہو رہا, اتنے اندر سے کچے ہو گئے نا, دل بھی اتنے کچے ہو گئے, صبر ہی نہیں ہو رہا کہ میں تو مر جاؤں گا بھوک کے مارو, میرے تو فلانا ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. ارے روزہ کا نام ہی تو کیا ہے, بھوک کا نام ہی تو روزہ ہے. جو بھوک نہیں لگی, پیاس نہیں لگی, تو روزہ کہاں سے ہو گیا؟ پھر تو جو طاقت ہے باڈی میں تو روزہ محسوس ہی نہیں ہونا, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہم تھوڑا اس مہینے کی قدر کر لیں میرے بھائی. وقت تھوڑا ہے ہمارے پاس میں, زندگی 20-30-40 سال کے ہم ہو چکے ہیں, اب 50 کے بھی کچھ بیٹھے ہوئے, 60 کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں لوگ. تو کیا ہے, یہ زندگی کم ہے, کب پتہ نہیں کب ٹپک جائے. جب آم پک جاتا ہے نا تو پھر ٹپکنے کا ٹائم آ جاتا ہے, پتہ نہیں ہماری کب ٹپک جائے, کوئی پتہ نہیں ہے. اور جب ٹپک جاتا ہے اس کو کھانے والے بھی بہت آ جاتے ہیں, میٹھا ہوتا ہے نا. تو اس لیے میرے بھائی اللہ نے خاندانی کیڑے پیدا کر رکھے, کیڑے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ. اس سے پہلے میرے بھائی ہم اپنے آپ کو سدھار لیں, اس رمضان مبارک کی قدر کریں میرے بھائی. یہی آپ سب سے گزارش ہے. اور 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ میں, یہ اسلام کے ارکان ہیں. ان کے جو نماز نہ پڑھی, روزے نہ رکھے, تو اسلام کے اندر تمہارا کوئی حصہ ہی نہیں ہے. فرمایا جو نماز نہ پڑھے اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے, وہ بغیر دین کا ہے بس, ٹھیک ہے نا, وہ بغیر دین کا اللہ کے نبی کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان